بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اپنے اس یوٹیوب چینل پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی متاثر کن داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور چنانچہ ہم ہمیشہ آپ سے اولین درخواست یہ کرتے ہیں کہ آپ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ دوستو، آج جو ہم ایک تاریخی واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں وہ ایک لائف انسپائرنگ سٹوری ہے، اور یہ جو واقعہ آج آپ کو سنایا جا رہا ہے یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ایک عالم دین نے ہم تک پہنچایا۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی بستی میں ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی۔ وہ لڑکی خوبصورت اتنی تھی کہ وہ جب بھی کہیں سے گزرتی تو لوگ مڑ مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، اور اس کو دیکھنے کی، اس کو ایک جھلک پانے کی ہر کوئی بے قرار رہتا تھا۔ وہ جس گھر میں رہتی تھی اسی گلی سے ایک نوجوان لڑکا بھی روزانہ سر جھکائے گزرا کرتا تھا۔ شاید وہ کسی مدرسے کا طالب علم تھا۔ وہ لڑکا بھی نہایت وجیح و شکیل اور خوبصورت تھا۔ لڑکی روزانہ اس کی طاق میں رہتی، اس کے گزرنے کا انتظار کرتی اور اس کو دیکھتی رہتی۔ شاید وہ اپنا دل اس نوجوان کو دے بیٹھتی، مگر وہ نوجوان کبھی بھی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا اور ہمیشہ زیر لب کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوا اس گلی سے گزر جاتا۔ اس لڑکی کو تو جیسے ضد سی ہو گئی کہ کیا کوئی اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اور چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نوجوان کو اپنے حسن کے آگے جھکنے پر مجبور کر دے گی۔ آخر کار وہ اپنے اس بستی کی سب سے خوبصورت حسین عورت تھی جس کے حسن کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ چنانچہ وہ لڑکی اپنی انا کی شکست اور حسن کی توہین پر پاگل ہونے لگی اور طرح طرح کے منصوبے سوچنے لگی کہ کس طرح اس نوجوان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اس کی چوکھٹ پر جھک جائے اور اس لڑکے کا غرور ٹوٹ جائے۔ آخر کار شیطان نے اس لڑکی کے ذہن میں ایک ایسا طریقہ ڈالا کہ جس کے ذریعے وہ لڑکا اس کی بات مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس لڑکی کے ذہن پر وہ لڑکا پوری طرح سوار ہو چکا تھا، اور وہ اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ اگلے دن جب وہ نوجوان سر جھکائے حسب معمول اس کی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے استفسار کیا کہ اماں، تمہاری مالکن کو مجھ سے کیا کام؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اور وہ بہت مجبور ہے اور باہر بھی نہیں آ سکتی۔ خواتین و حضرات، وہ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا تو گیا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کے کیا منصوبہ جات ہیں اور وہ اس سے کیا چاہتی ہے۔ وہ تو صرف اپنی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہو جو اپنی معذوری کی وجہ سے باہر نہیں آ سکتی۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ نوکرانی نے اسے گھر میں ایک کمرے میں بٹھا دیا اور اسے انتظار کرنے کا کہہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی جو نہایت خوبصورت تھی۔ دوستو، اس لڑکی کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نوجوان نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور اس سے یہ سوال پوچھا کہ اسے یہاں کیوں بلایا گیا ہے، اسے کیا کام ہے جس کی وجہ سے اس نے تنہائی میں ملنے کی درخواست کی ہے۔ ایسا کون سا مسئلہ ہے
جو وہ اپنی نوکرانی کے ذریعے نہیں پچھوا سکتی تھی۔ خواتین و حضرات، اس لڑکی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی اور اس نے اس نوجوان کے سامنے پوری بے حیائی کے ساتھ اپنا مدعا بیان کر دیا۔ اس نے اسے اپنے دل کی خواہش بتائی کہ وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کا غرور ٹوٹ جائے اور وہ اسے ایک دفعہ ضرور حاصل کر لے۔ نوجوان یہ بات سن کر تو جیسے کانپ اٹھا۔ اس نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر جواب دیا کہ اے اللہ کی بندی، اللہ کے عذاب سے ڈرو، تم کیوں گناہ کی طرف مائل ہو چکی ہو اور مجھے بھی اس بدکاری، اس دلدل میں دھکیلنا چاہتی ہو۔ الغرض اس با کردار باحیا نوجوان نے طرح طرح کی دلیلوں سے اس لڑکی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس گناہ کی دلدل میں مت گرے، مگر وہ لڑکی اخلاق کی اس پستی پر جا چکی تھی کہ اس کے ذہن پر پوری طرح شیطان سوار تھا۔ اس نے اس لڑکے کو دھمکایا کہ یا تو وہ فوری طور پر اس کی خواہش پوری کر دے یا وہ شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کرے گی اور اس نوجوان کو بدنام کر دے گی کہ یہ شخص زبردستی اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ زبردستی گناہ کرنا چاہتا تھا۔ نوجوان اس لڑکی کی دھمکی سن کر پریشان ہو گیا۔ اس کے ذہن میں سوالات اٹھے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اس لڑکی کی بات مان لیتا ہوں تو اپنے اللہ کا مجرم ٹھہرتا ہوں اور گناہگار ہو جاتا ہوں، لیکن اگر میں اس لڑکی کی بات نہیں مانتا تو یہ مجھ پر بدکرداری کا الزام لگا دے گی، اور جس علاقے میں اس نوجوان کی نیکی اور شرافت کی مثالیں دیے جاتی تھی، یہ ان لوگوں کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گر جائے گا، بدنام ہو جائے گا اور اس پر بد چلنی کے الزام لگ جائیں گے۔ اور وہ نوجوان ڈرنے لگا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ اس پر الزام لگا کر اس کو سنسار کر دیا جائے۔ وہ نوجوان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور دل ہی دل میں اپنے اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس کے ذہن میں ایک ترکیب ڈال دی۔ وہ نوجوان کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے اس لڑکی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں، مگر اس نے اس لڑکی سے پہلے یہ پوچھا کہ مجھے غسل خانے میں بھیجا جائے، مجھے اسے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس خاتون نے اس نوجوان کو خوشی خوشی اپنے گھر میں بیت الخلاء کا راستہ بتا دیا۔ خواتین و حضرات، وہ نوجوان بیت الخلاء میں چلا گیا اور پھر اس نے وہ کام کیا جو شاید کوئی بھی شخص عام حالات میں ہرگز نہ کرے۔ اس نوجوان نے بیت الخلاء میں جا کر اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر ساری غلاظت مل لی، اور پھر جب وہ غلاظت میں لتھڑا ہوا اس لڑکی کی طرف واپس لوٹا اور کہا کہ اب میں تمہاری گناہ بھری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، تو وہ لڑکی چلا اٹھی کہ یہ تم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ مجھ جیسی نفیس ذوق رکھنے والی اور مجھ جیسی حسین و جمیل لڑکی یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ تم جیسے غلاظت میں لتھڑے ہوئے گندے شخص کے ساتھ کچھ پل بھی بیٹھے، اور کہاں بات کہ میں تمہیں اپنے قریب بھی آنے دوں۔ دوستو، یہ سنتے ہی وہ نوجوان باہر کی طرف لپکا اور پھر قریب ہی ایک نہر میں جا کر اس نے خود کو پاک کیا، اپنے کپڑے دھوئے اور واپس اپنی اس عبادت کی جگہ کی طرف چل پڑا۔ روایت کی جاتی ہے کہ اللہ کی ایسی شان ہوئی کہ اس گندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشبو میں بدل دیا کہ وہ نوجوان تا عمر جہاں جہاں سے گزرتا رہا
खुशबू के झोंके उसके साथ साथ चलते रहे और लोग उसकी ज़ुहद व तक़वा और इबादत, शर्म व हया की मिसालें देकर उस पर फिदा होते रहे। ख़वातीन व हज़रात, इस तारीखी वाक़े का, इस हवाले का सिर्फ एक ही सबक है कि शैतान हम में से हर इंसान को बहकाता है, मगर अगर किसी का अल्लाह पर ईमान मजबूत है और वो अल्लाह के खौफ से उसका दिल भरा हुआ है, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो शैतान के हथकंडे में आ जाए और गुनाहों की दलदल में दस जाए। हमने हमेशा अपने अल्लाह पाक से सिर्फ यही दुआ करनी है कि वो अपने हबीब अकरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हमें गुनाहों से महफूज रखे, क्योंकि हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम बदी को ना कह सके। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ाते गिरामी का सदका है कि वो अपने हबीब की उम्मत को सिराते मुस्तकीम पर चलाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इसे एक सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आपका एक क्लिक किसी की जिंदगी बदल सकता है तो वो ताउम्र आपके लिए सरापाए दुआ बन जाएगा। इसके साथ साथ आखिर में हम सिर्फ इतनी सी गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाएं, ताकि आप तक हमारी वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहे। बहुत जल्द दोबारा आपकी खिदमत में किसी नए वाक़ये के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।